بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرتے ہیں ذکر کے اثرات اعضائے جسمانی پر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو۔ اب اللہ کو یاد کرنے کے بے شمار طریقے ہیں۔ زبان سے بھی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور دل سے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، بلکہ ایک تفسیر کے اندر لکھا ہے، لیس فضل الذکر منحصرا فی التحلیل و تسبیح و تکبیر و دعاء بل کل مطیع للہ فی عمل وہو ذاکر۔ ذکر کی فضیلت یا ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ ہے ذکر، لیکن صرف یہی نہیں ہے، یا یہی صرف نہیں ہے کہ تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا یا اللہ اکبر پڑھنا یا دعا کرنا اسی پر منحصر نہیں ہے، بلکہ ذکر کا جو اصل جو مقصد ہے نا، وہ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہے کل مطیع للہ فی عمل وہو ذاکر، بلکہ اس کا ہر کام اللہ کی اطاعت میں گزرے، اس کا ہر حال، ہر موقع، ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزرے، ایسے بندے کو اللہ کے فضل سے وہ اللہ کا اتنا کرم ہوتا ہے کہ وہ ذاکر ہوتا ہے، وہی بندہ ذکر کرنے والا ہوتا ہے۔ اب ذکر ایسی عبادت ہے کہ اللہ کو بڑی ہی پسند ہے۔ دیکھیں نا، ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ مثلا ماں وہ اپنے بیٹے سے ہر وقت محبت کرتی رہتی ہے، وہ اکثر رشتہ داروں کے پاس، کسی کے پاس بیٹھے وہ کہتی میرا بیٹا یہ کرتا ہے، میرا بیٹا یہ کرتا ہے۔ ذکر جو ہے نا، محبت جو ہوتی ہے وہ ذکر پر مجبور کر دیتی ہے، محبت ذکر پر مجبور کرتی ہے۔ اب دیکھیے، ماں کہتی ہے میرا بیٹا دودھ کو دودھو کہتا ہے، وہ اس طرح اس کی اداؤں کی بات کرتے ہیں، وہ اگر پاس ہو جائے تو پاس ہونے کی بات کرتا ہے۔ ہمارے اندر بھی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کی تعریفیں بیان کریں، ہر وقت اللہ ہی کی باتیں کریں، جہاں بیٹھے وہاں پہ اللہ کی بات کریں، اس کی تعریف کریں، اور زبان سے بھی اس کو یاد کریں، دل میں بھی اس کو یاد کریں۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، افضل ذکر ذکر اللہ انما حرم اللہ۔ افضل ذکر یہ ہے کہ تمہارے سامنے گناہ کا موقع آئے، اس وقت تجھے خدا کی یاد آئے، تم گناہ سے رک جاؤ، یہ ہے اصل ذکر، یہ ہے بہترین ذکر۔ انسان ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے ذکر کرے اور گناہ سے بچے ہی نہ، تو اس کو ذاکر کس طرح کہا جائے گا؟ لیکن یہ میں نہیں بات کر رہا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کر رہے ہیں، جن کے سینے کو اللہ نے روشن کیا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، جو اللہ نے مجھے عطا کیا وہ آگے میں نے عمر فاروق کو عطا فرما دیا۔ حضور علیہ السلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بات کی۔ آپ نے فرمایا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتا، اور آپ کے متعلق فرمایا گیا، کل قیامت کا دن اللہ تعالیٰ جس کو اپنی شان کے لائق سب سے پہلے مصافحہ فرمائے گا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی شان یہ ہے جن کے متعلق فرمایا گیا، جس راستے سے عمر چلتا ہو اس راستے کو شیطان چھوڑ دیتا ہے، آپ کے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہے، ان کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے، اور وہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، افضل الذکر ذکر اللہ انما حرم اللہ۔ بہترین اور افضل ذکر یہ ہے کہ تم گناہ سے بچ جاؤ۔ کوئی ایسا موقع آئے اور گناہ کے وقت تجھے خدا یاد آئے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر اس پہ رک جاؤ، یہ سب سے بہتر ذکر ہے، یہ سب سے بہتر ذکر ہے، یہ سب سے بہتر ذکر ہے۔ اور ہمارے مشائخ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے تو کھول کھول کر ایک ایک چیز بیان کر دی۔ جو بندہ صحیح معنوں میں ذاکر ہوتا ہے اس کے عذاب پر اس ذکر کے اثرات ہوتے ہیں۔ مثلا اس
انسان کی زبان پر اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، اس کی آنکھ میں حیا ہوتی ہے، اس کے ہاتھوں میں عطا ہوتی ہے، اس کے قلم میں خوف و رجا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں تسلیم و رضا ہوتی ہے، وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے، وہ اپنی آنکھ کو بھی میلا نہیں کرتا، اپنے دل کے اندر بھی ہر وقت اللہ کا خوف رکھتا ہے، وہ اپنے دماغ میں ہر وقت اللہ پر راضی رہتا ہے، شکوے شکایتیں نہیں کرتا، اس کی زبان پر بھی اللہ رب العزت کی ثنا ہوتی ہے۔ پتہ چلا پہلی بات تو یہ ہے ذکر کے بے شمار طریقے ہیں، زبان سے بھی ذکر کیا جاتا ہے اور دل میں بھی ذکر کیا جاتا ہے، آنکھ سے بھی ذکر ہے، آنکھ کو برائی سے روک کے رکھنا، اللہ کی اطاعت میں رکھنا، یہ بھی ایک ذکر ہے، اپنے ہاتھ کو اللہ کی اطاعت میں رکھنا اور لوگوں پر عطا کرتے رہنا، یعنی سخاوت کرتے رہنا، غربا کی خدمت کرتے رہنا، ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرتے رہنا، یہ اس کے ہاتھوں کی عطا جو ہے یہ بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور دماغ کے اندر ہر وقت اللہ پر راضی رہنا، اس کی تسلیم، اس دماغ میں اس کو تسلیم اور اس پر راضی رہنا، راضی بر رضا رہنا، اس کی رضا میں ہی راضی رہنا، یہ دماغ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ جب ہم زبان اور دل سے ذکر کرتے ہیں تو اس کے اثرات جسم پر پڑتے ہیں، بندے کا ہاتھ بھی اچھا کام کرتا ہے، بندے کی زبان، بندے کی آنکھ، بندے کا قلب، بندے کا دماغ، بندے کا اٹھنا، بندے کا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہر کام جو ہوتا ہے وہ اطاعت کے مطابق ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے جسم پر ذکر کے اثرات ہوتے ہیں۔ جب ذکر کے اثرات ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔